الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یہ ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، یہ ایک شکل ہے محشر میں منہ دکھانے کی، جبی پہ خاک ہے حیدر کے آستانے کی۔ تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، میرے خمیر میں الفت ہے اس گھرانے کی۔ خدا کرے نہ اٹھے سر تمہاری چوکھٹ سے، ایک بات ہے سرکار کو سنانے کی، وقار آپ کا رسوا نہ ہو زمانے میں، ایک بات تھی سرکار کو سنانے کی۔ معزز سامعین اکرام، مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی متولی خانقاہ روضۃ الحدیث، آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے میں حضور عقی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ مولائے کائنات امام المشارق والمغارب مظہر العجائب شہنشاہ ولایت قاسم ولایت امام الاولیاء خلیفہ چہرم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر علیہ السلام کرم اللہ وجہ کی ولادت کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے ہمیں جشن ولادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ میں مدعو کیا، اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے۔ اور ابھی آپ نے مولانا باقر علی صدیقی صاحب حفظ اللہ سے سن لیا کہ مولا کی محبت ہی ایمان ہے۔ ایک غلط فہمی میں دور کرتا ہوں کہ آپ واعظین اور پھر علماء سے سنتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت جزء ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، عین ایمان ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے قول ابھی مولانا باقر صاحب سے سماعت فرمایا
کہ اس میں وہی تو بات ثابت کی گئی ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ تب لوگ جو ہے تقریروں میں، اپنے بیانات میں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، اور سرکار نے بھی فرمایا جو مومن ہوگا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام سے بغض رکھے گا۔ تو یہ ڈفرینس کو ہم برقرار رکھتے ہوئے، یہ ڈفرینس تو رہے گا، یہ فرق تو رہے گا کہ کون مومن کون منافق ہے، لیکن ہم ایسا جلسہ جشن ولادت کا منا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مومنوں میں ہیں، منافق میں نہیں ہیں۔ ہم علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام وہ ہیں جو سرکار نے خود فرمایا کہ میں شہر علم کا ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا مشکل کشا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کے علم کی تعریف کی۔ سرکار نے جس کے علم کے بارے میں بتایا اس کو کون ایسا ہے، اگر یہ کچھ کہتا ہے کوئی تو سمجھ لینا وہ جاہل نمبر 1 ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں کسی کی زبان کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ سرکار نے خود فرما دیا کہ علم کا باب ہے۔ صحابہ کرام حضرت علی سے فرماتے تھے اے علی، ہم سرکار کے پاس 1 دفعہ جاتے ہیں مگر تمہارے پاس 2 دفعہ آتے ہیں۔ مولا علی نے کہا ایسا کیسا ہے؟ تو بولے سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ تو جب ہم شہر میں جاتے ہیں تو پھر لوٹ کے بھی واپس ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دروازے میں آئے، یہ دروازے سے آئے، یہ دروازہ ہے نا، دروازہ ہے نہیں یہ کہ پیچھے سے آئے گا، اوپر سے آنے والے کے پاس وہ چور بولتے ہیں اس کو۔ شہر سے آنے والا شریف ہوتا، یہ دروازے سے آنے والا شریف ہوتا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ علی، ہم آپ کے پاس 2 وقت آتے ہیں، 2 مرتبہ آتے ہیں، اور سرکار کے پاس 1 مرتبہ جاتے ہیں۔ مولا علی بولے ایسا کیسا ہو؟ تو دیکھیے سرکار نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب شہر میں جائیں گے، جاتے وقت دروازے سے گزرنا پڑے گا، واپس ہوتے وقت دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اس طرح سرکار سے تو 1 مرتبہ مل رہے ہیں، علی آپ سے ہم 2 مرتبہ مل رہے ہیں۔ تو وہ شان و مرتبت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کو ہے۔ اب یہاں پر حضرت علی سے بے پناہ محبت رکھنا اہل طریق کا معاملہ ہے، کیونکہ جو طریقت کے اصول ہیں، تصوف کے جو اصول ہیں، روحانیت ہے، وہ ہم کو حضرت علی سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے شجروں میں حضرت علی کا نام ہی انتہا ہے۔ اس طرح سے حضرت علی ہمارے امام اول ہے۔ تو اب اس میں گڈ مڈ معاملہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم احتیاط کا پہلو اہل سنت جماعت کے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی، تمہاری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہاں سنبھلنے کا موقع ہے، سرکار خود فرما رہے کہ علی تمہاری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو وہ کون سے گروہ ہیں؟ سرکار نے واضح انداز میں بتا دیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے۔
آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر چاہے جائیے، لیکن ہم سرکار کی بات سنیں گے، ہم مولا علی کی بات سنیں گے، ہم امام حسن کی بات سنیں گے، ہم امام حسین کی بات سنیں گے، کیونکہ ان کی گفتگو واضح ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ڈائریکٹ اپنے ذہن سے، بھائی ہمارا ذہن کچھ بھی نہیں، ہمارا ذہن صحابہ اور اہل بیت کے معاملے میں ان کے قدموں پہ قربان ہے۔ اہل سنت الجماعت تو یہی احتیاط اب تک کرتے آ رہی ہے۔ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، کسی کو گفتگو کرنے کا شوق ہے تشریف لائیے، اگر کچھ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو تشریف لائیے، بیٹھیے، ہاں آپ لائیے بریانی، ہم لا کے دیں گے آپ کو بریانی، مگر علی والے سچے ہیں تو کھلائیں گے۔ ہاں یہ منافقوں کو ہماری بریانی ہماری چائے نہیں پلاتے ہم، بات ہونے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہوگا تو آپ کو مندی بھی کھلا دیں گے، نہیں تو پھر ہو جائیں گے آپ گندی۔ یہ خواہ کے ایک طوفان بدتمیزی مچا کے ساری دنیا میں رکھا گیا ہے، ہم ایسا ہم ویسا، کون انکار کر رہا؟ مولا علی کی محبت تو ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے، اس کا انکار کوئی سنی کر ہی نہیں سکتا، اور جو انکار کرا وہ سنی رہ نہیں سکتا۔ سمجھ اور فہم کا پھیر ہے آپ کی۔ کوئی صحابہ کا نام لے لیا، آپ لگا دیا اس کو خارجی ناصبی، کوئی اہل بیت کا نام لے لیا، اس کو لگا دیا ٹائٹل تفضیلی رافضی، تو آخر بولتے کس کو؟ وہ تو ڈیفینیشن سمجھو نا۔ آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ اس لیے سرکار نے احتیاطاً بتا دیا، اور مولا علی سے خود فرمایا سرکار نے، تمہارے سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ سادہ ڈائریکٹ دوزخ بولے سرکار نہیں، وہ توبہ کا کچھ بھی نہیں، سیدھا ڈائریکٹ دوزخ۔ اس بات سے احتیاط کرتے ہیں ہم لوگ، اہل سنت جو احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے صحیح ہے، کیونکہ وہاں ڈائریکٹ دوزخ ہے، اور سرکار فرمانے کے بعد اب دوزخ ہی دوزخ ہے۔ آپ لاکھ تعبیرات کر لو، لاکھ تعبیرات بناؤ، لاکھ اپنی وضاحتیں آپ کرتے رہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو بھی ماننا پڑتا سرکار کی بات، ہمارا ایمان تو یہ ہے، کیونکہ ہم حضرت علی کو سرکار کی وجہ سے چاہتے ہیں، اور حدیث بھی پڑھو، سرکار یہی بولتے ہیں، میری وجہ سے صحابہ کو چاہو، میری وجہ سے اہل بیت کو چاہو۔ اب ہم احادیث کا انکار نہیں کر سکتے، ہم علی کی وجہ سے نبی کو نہیں چاہ رہے ہیں، نبی کی وجہ سے علی کو چاہ رہے ہیں، ہم نبی کی وجہ سے صدیق اکبر کو چاہ رہے ہیں۔ ہاں اب یہ بات گڈ مٹ کرو، علمی بات کرو، خالی جذباتی بات مت کرو۔ آپ کون محبت کرنے والے؟ آپ کی حیثیت ہے علی سے محبت کر سکتے، آپ کی حیثیت ہے صدیق اکبر سے محبت کرتے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ آپ کی کیا حیثیت؟ میں علی سے محبت، تم حضرت علی کو کچھ مرتبہ دیے کہ اللہ نے دیا، اللہ کہہ رہا ہے کرو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم علی سے ہم علی والے ہیں، تو علی والے اہل سنت جماعت والے ہیں جو رسول کی بات سنتے ہیں۔ ہمارا معیار، مرکز، ہمارا محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات اچھے انداز میں سمجھ لیجئے آپ لوگ۔ سرکار نے اس لیے مولا علی سے فرمایا کہ علی تمہاری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک تم سے محبت کر کے، تم یہاں سمجھنا ہے محبت ہی کرے تو سرکار جیسی بتائے ویسی محبت کرنا، ایک تم سے محبت کر کے، یعنی تمہارے مرتبے کے اونچا اٹھیں گے، جیسا تو ایک حدیث میں تو آج تمہاری مثال اے علی مرتضیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے یہ عیسائی جہنم میں جائیں گے ان کی ماں پہ تہمت لگا کے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بن کے جس طرح وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اسی طرح یہودی بھی آپ کی ماں پہ تہمت لگا کے اس طرح وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، محبت کرنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے،
بغض رکھنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کی بھی مثال ایسی ہے، محبت کرنے والے جو خدا اور رسول نے جو اصول بتایا اس سے ہٹ کر محبت کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، اور اے علی تم سے بغض رکھنے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو دو فرقے بن گئے سرکار کے ارشاد کے مطابق، ایک ہو گیا رافضی، اور ہمارے سنیاں ڈھل کے چلے جاتے ہیں۔ رافضی کو عقیدے کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ علی کا نام لیتے چلے آتے کیا؟ ہاں، علی کا نام لے کر انہوں ہٹ گئے، سرکار کے قول مبارک کی وجہ سے وہ محبت کر کے نام لے کر، حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو نہ رافضیوں میں ذری برابر بھی اہل بیت سے محبت ہی نہیں ہے۔ چیلنج ہے میرا، رافضیوں کو ذری محبت نہیں ہے اہل بیت سے۔ ہاں، ابھی آپ نے وہ قول نے سنیا کہ مولا علی نے کیا فرمایا حضرت صدیق اکبر کو، میں تو اس کو داخلے کا ٹکٹ ہی نہیں دوں گا جو صدیق اکبر تمہارا بغض رکھے گا۔ اتنی محبت ہے صحابہ میں، انہوں صحابہ پہ تبرہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو جو چاہے بول رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو جو چاہے بول رہے ہیں، تو ان کو حضرت علی ٹکٹ دیتے، کٹ گیا تمہارا ٹکٹ تو ہمارے پاس ہے۔ تم کدھر باتاں کر رہے ہیں؟ قاری بول لو، ادھر ادھر کے روایتاں، اور یہ حضرات جو ہے نا رافضیوں کی کتابیں پڑھ کے، بھائی سنیوں کی کتابیں پڑھو نا سنیوں کی کتابیں، کیوں نہیں امام غزالی کی کتابیں پڑھتے، کیوں نہیں غوث اعظم کی کتابیں پڑھتے؟ ہم نہیں مانتے تو ہم تم کو نہیں مانتے، مختصر بات ہے، ہم نہیں مانتے تمہارے کو، چل جا بھائی کیا ہے، جو ہمارے بزرگوں کو مانا ہم اس کو مانیں گے۔ تو سرکار نے بتا دیا، تو ایک ہوں گے رافضی، ایک ہوں گے خارجی ناصبی۔ جو اہل بیت سے بغض رکھا وہ ناصبی خارجی ہے، اور جو سرکار علی مرتضیٰ کی محبت میں غلو کر کے حضرت علی کو اللہ بول دیا، کبھی نبی سے بڑھ کے بول دیا، کبھی وہ حضرت علی کے اصولوں کے خلاف، ہاں امام حسن کو نہیں مان رہے، حضرت امام حسن حضرت علی کے بیٹے تھے نا، تم مانتے نا، امام حسن کو مانتے، امام حسن کو نہیں مانتے، کیا دماغ تو نہیں چل گیا؟ امام حسن تو جانشین ہے علی کے، خلیفہ پنجم ہے، اب ان کو نہیں مانتے تم تو رہ گئے تم۔ ہاں، سرکار جن کو ہم نے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، خالی امام حسن کو بٹھاتے تھے، امام حسن کو بھی کندھوں پہ بٹھاتے تھے، تو پھر یہ ساری جو چیزیں نظر میں آتی، یہ تمہارے کو تمہاری بدعقیدگی اندھا بنا دی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اہل سنت کا مقدر ہے جو امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہم جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جشن ولادت علی منا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ طریقہ ہے، مولا علی مشکل کشا سے محبت کرو، تو سرکار نے جس طریقے کی محبت سکھائی، اس وجہ سے ہم وہ بھی مانتے ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ سب سے پہلے مبارکباد کون دینی دی ہے؟ پھر کیوں عقل ہے، پڑھے لکھے نہیں؟ سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تم کو ان سے ہی بغض ہے، ان کو ہی خلیفہ نہیں مانتے؟ ارے کدھر، یہ لوگوں کی تو حالت ایسی ہے، ایسے خراب ذہن کے ہے۔ میں آج ایک روایت سن رہا تھا، آپ غور فرمائیے، اب میں ذرا تھوڑا دور لے جاتا ہوں آپ لوگوں۔ ایک روایت سن رہا تھا میں ابھی، تو اس میں جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ بہت مشہور، اب مولانا باقر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے کئی حدیثیں روایت ہیں، اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا، کئی ان سے چیزیں ہیں کہ حضرت جابر نے دعوت دی، وہ یہ سب واقعات ہیں نا۔ تو وہ حضرت جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہے عبداللہ بن عامر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قبیلہ اخرج سے جو ہے تعلق ہے حضرت کا، ایمان لائے یہاں پر مکے میں آ کر وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بھی بڑی سننے کی تفصیل ہے۔ مختصر یہ بات کہ جنگ احد میں، غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضرت جابر بن عبداللہ کو کہے کہ بیٹا میں جنگ میں جاتا ہوں سرکار پہ قربان ہونے کے لیے، اور مجھے یہ امید ہے کہ سب سے پہلا شہید میں ہی رہوں گا۔ صحابہ کا شوق دیکھو، شہید ہونے کے لیے جاتے تھے، قربان ہونے کے لیے جاتے تھے، اور یہاں ہمارا شوق ہے کہ جان کیسا بچتی۔ ہاں، اس لیے جا کے کبھی دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی جا کے بریلیوں کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی بولے ہم نہیں جو ہے ہم یہ نعرہ لگاتے، کبھی ہم وہ نعرہ لگاتے، تو پھر آپ لوگ کدھر جائیں گے؟ ہاں، جا کے دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں جو گستاخ ہیں۔ ہاں، آپ لوگ کا بچو جلے جاتے، پھر سیاست میں رہے تو سیدھا جلے جاتے دوزخ میں۔ ہاں، کبھی ادھر اپنے مطلب کو چلے، ہم کو اپنے مطلب کو نہیں چلنا، خدا رسول کے لیے چلنا ہے۔ سن لو، کھلے آنکھوں سے دیکھ لو، کھلے کانوں سے سن لو، حضرت جابر بن عامر کیا بول رہے ہیں؟ میں ہو سکتا ہے، میری امید یہ ہے کہ میں سب سے پہلے شہید رہوں گا احد کے میدان میں کافروں سے لڑتے ہوئے۔ اور آج کیا ہے؟ جان بچی تو اچھا ہے، گستاخوں سے بھی مل لیں گے جان بچانے کے لیے، بدعقیداؤں سے بھی مل لیں گے جان بچانے کے لیے، صدیق اکبر کے دشمنوں سے بھی مل لیں گے، مولا علی امام حسین کے دشمنوں یزیدیوں سے بھی مل لیں گے، ہماری جان بچ گئی تو اچھا ہے۔ مگر صحابہ کا جذبہ کیا ہے؟ ہماری جان رسول کے قدموں پہ قربان ہوگی تو اچھا ہے۔ یہ جذبہ اہل سنت جماعت دلا سکتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہم جہاد کی صحیح تعریف کر کے بتاتے۔ انہوں جان بچا رہے ہیں آج کل کے لوگ، نہیں ایسا نہیں ہمارا ماحول، ہم ماحول کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی بات کو دیکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگ سن لیجئے کان کھول کے۔ اور پھر وہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا میرے بعد، اور میرے جو قرض ہے وہ ادا کرنا۔ گئے، الحمدللہ ان کی نیت کے مطابق وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد حضرت جابر بہت پریشان ہوئے، قرض ادا نہیں ہو رہا، مختصر مال تھا، قرض بہت زیادہ تھا، اور قرض دار جو ہے بہت تنگ کر رہے تھے، بڑے پریشان تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک مرتبہ سرکار بولے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اے جابر تم پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، ادا کر دے گے تو۔ مگر بولے کہ تمہارے باپ کا کیا مقام ہے تم کو معلوم ہے؟ سرکار بتا رہے ہیں، اب بولو دیوبندیاں علم ہے، دیوبندیاں ادھر آ جائیے، کفیل صاحب ہٹیے، ایڈوکیٹ صاحب ہے وہ ہمارے پرانے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے کہا اے جابر پریشان مت ہو، قرض تمہارا اتر جائے گا، تم ادا کر دو گے، لیکن ایک بات سنو کہ تمہارے والد کا کیا مقام ہے اللہ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب ذرا غور سے سنیے ان باتوں کو، پھر میں اس کا کیا نتیجہ عکس کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ فیصلہ کریے کہ اہل سنت کتنے حق پر ہے۔ خالی علی 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 بول کے پھر لینا الگ بات ہے، حقائق کو سمجھنا الگ بات ہے۔ حضرت جابر سے سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہارے والد کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے، جو شہادت انہوں نے قبول کی ہے، اللہ نے بے حجاب تمہارے والد سے گفتگو کی ہے۔ اب کیا ہونا؟ بے حجاب، کوئی پردہ نہیں، کوئی اوٹ نہیں، اللہ نے تمہارے والد سے بے حجاب۔ اب یہ اس حدیث پہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب سرکار کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان دیوبندیوں میں کہیں گھس رہے ہیں؟ ہاں، کیوں جا رہے ہیں بدعقیدوں کے پاس؟ تم کوئی بھی ترم خواہ ہوں گے، ہم نہیں مانتے کسی کو بھی، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو رسول کے علم غیب کو مانتا ہے۔ اب یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار یہاں زمین پہ بیٹھ کے بتا رہی کہ اللہ بغیر حجاب کے ملا، کیا مقدر ہے۔ اب بولیے، اب اتنی جو چھلے، اتنے جو چھٹیاں، وہ کیا کیا کی صوفیاء کرام کے پاس غاروں میں بیٹھ کے کیوں کرتے؟ اللہ کے جلوے دیکھنے کو کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ صحابی کا مقام ہے، وہاں چھلے غاروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، نظر مصطفیٰ سے ہو جاتا کمال۔ صحابی کا وہ مقام ہے، یہ ولی کر سکتا ہے، چھلے کرو، اتنی پڑھو، وظائف پڑھو، اتنی مشقتیں کرنے کے بعد
وہ انوار ملتے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ کی نظر سے سارے انوار مل جاتے ہیں۔ یہی صحابی کا مقام ہے، صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تم کدھر صحابہ کو نیچے کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تم ہے کون سی کھیت کی مولی جو صحابہ کے تعلق سے کچھ بھی بکواس کر دیں گے تو ہم مان لیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عامر کو اللہ بغیر حجاب کے ملاقات کیا ہے، اور اللہ نے پوچھا جابر تو نے میری جنت دیکھ، عبداللہ تو نے جنت دیکھ لی، تمام دیکھ لی، اب تیری خواہش کیا ہے بتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے، سرکار بول رہی ہے بات، بتا اے عبداللہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو بولے مولا میں نے سب انعامات دیکھ لی ہے، جنت دیکھ لی، سب تیری خوشیاں دیکھ لی، مگر ایک آرزو یہ ہے اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر میں تیری راہ میں قربان ہوں، شہید ہوں، پھر آؤں، پھر بھیج، پھر بھاؤں، اور تیرے رسول کے قدموں پہ قربان ہوتا جاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک تو فیصلہ ہو چکا ہے، ہم دنیا میں ایک ہی مرتبہ بھیجتے ہیں، پھر دوبارہ نہیں بھیجتے ہیں۔ تو حضرت جابر، اب ایمان والی بات سنیے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ اے عبداللہ اب اور کیا خواہش ہے؟ تو کہا اللہ اتنی میری خواہش ہے، یہ جو تو مجھے انعام اکرام دیا ہے یہ ہمارے لوگوں کو، وہاں مسلمانوں کو بتا دیتے۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَهَنَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تو وہ جو ہے شہید کو جو ہے یہ خیال مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، اللہ کے پاس وہ رزق پاتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس کے ضمن میں سرکار۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں اللہ بے پردہ ملا ان سے، تو کیا مقام ہے صحابی کا؟ اللہ بے پردہ ملا تو کیسا مقام ہے؟ یہ ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، یہ روحانیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اب صحابہ کو بولنا ان کے نے ولایت نہیں ہے، یہ غلط فہمی پھیلا کے کہنا صرف مولا علی ہی ولی ہے، تو یہ کہاں سے نکالے آپ؟ ہر صحابی ولی ہے۔ پھر یہ انعام جو ملا یہ روحانیت کی بنیاد پہ ہے کہ نہیں؟ اللہ بے پردہ کس سے ملتا؟ اللہ یہ انعامات کس کو دیتا؟ ولی کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ ان کو تجلیات الہی کا نزول ان پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تو بے پردہ ملا، سرکار فرما رہی۔ تو اب یہ کیا ہے انعام؟ یہ ولایت کا درجہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ انہوں شہادت کا درجہ رکھے تو یہ انعام ملا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے تو پھر صدیق اکبر کا کیا معاملہ ہو، جو سارے صحابہ میں افضل ہیں؟ تو اسی لیے ہم صدیق اکبر کی بھی ولایت کے قائل ہیں۔ اب تم تقسیم مت کرو، انہوں ظاہر کے خلیفہ تھے، انہوں باطن کے خلیفہ تھے، تم کون بولنے والے؟ ہاں، اگر کسی عالم نے لکھا بھی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم لائیں گے کہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، تو میرے پاس بیٹھو، میں سمجھاتا ہوں کیوں لکھا، کس جو ہے انداز میں لکھا گیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولی تو صدیق اکبر بھی ہیں، ولی تو علی بھی ہیں۔ آپ ایسے کئی واقعہ سنا دوں گا، سرکار نے ایک ایک صحابی کے متعلق جو فرمایا ہے۔ پھر اس لیے ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی کی علامت ہے کہ ہم جشن ولادت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام منا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی آپ حضرات دور کر لیجئے، اہل سنت جماعت میں رہنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی صحابی کے متعلق مت کہو سرکار نے منع کیا ہے، انہوں کیوں نے گئے تھے، انہوں کے، آپ کون بھئی 14 سال بیٹھ کے، ہاں آپ کو کون جج بنایا، کون بنایا؟ ہاں آپ کو کہ اختیار ہے، آپ کے بابا کی چچا کی لڑائی ہو تو آپ چچا کو مار سکتے ہیں، اختیار ہے آپ کو، بولو اجازت دیتے ہیں، نہیں چچا کو جا کے رسید کر دو ہمارے بابا کے مخالف بول کے۔ آپ کون فیصلہ کرنے والے؟ وہ باپ اور چچا کی لڑائی ہے، آپ تو باپ کا بھی ادب کرنا، چچا کا بھی احترام کرنا ہے۔ قصے ختم۔ یہ اہل سنت جماعت کا موقف ہے، اسی موقف پر ہم کاربند رہیں، تو اس لیے ہم ہی مولا والے ہیں، ہم ہی علی والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ شیر خدا کو
اس طرح محبت کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ. سرکار نے خود فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہم اہل سنت یہ مانتے ہیں، ہم ہر حدیث پر، اور تم کیوں نہ مانتے؟ پھر میں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو بیرون سرکار نے الدین میں نقل فرمایا ہے. سرکار بیرون علامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان چاروں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوگی، ان چاروں کی محبت صرف مومن کے دل میں جمع ہوگی، منافق کے دل میں نہیں ہوگی. وہ چار کون ہیں؟ حضرت بیرون میں لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام. یہ چاروں کی محبت ایک دل میں جمع ہوتی ہے تو انہیں مومن ہوتا ہے. اب وہ حدیث جو ابھی مولانا باقر صاحب نے کہا کہ صرف علی تم سے مومن محبت کرے گا اور منافق تم سے بغض رکھے گا، اس حدیث کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا کہ صرف علی کی محبت نہیں چلے گی، ابو بکر کی بھی محبت، عمر کی محبت، حضرت عثمان غنی کی محبت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ان صحابہ کی بھی محبت جن میں رہے گی، وہ شخص صحیح مومن ہوگا. بات فیصلہ ہو گیا. اب ایک حدیث پکڑنا، ایک حدیث چھوڑ دینا، ایک حدیث نکالنا، ایک آیت چھوڑ دینا، دوسری آیت پکڑ لینا، تو پھر ایسا گفتگو کا انداز نہیں ہوتا. علم کی بات ہے تو پوری علم کی بات کرو، خالی اپنے جذبات نہ کو بازا کرو. ہم ایسے ہے، ان کا من بولا تو ان غنیت الطالبین کو بھی نہیں مانتے. کہے کہ غوث اعظم کی اولاد ہے تم، تم غوث اعظم کی کتاب نہیں مانتے. غنیت الطالبین چھوڑو، غوث اعظم کے دوسرے کتابوں سے پتا ہے تمہیں. ہاں تم غنیت الطالبین کو نہ مانتے. جا کے بغداد شریف جاؤ، وہاں غنیت الطالبین کے نسخے پرانے ابھی بھی موجود ہے، اور عربی آتی تو نکال کے پڑھو، عربی میں خود یہ بات ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ کو گول پھرا کے ہم مشائخ ہے، کہہ کے مشائخ ہے، تم شائخ ہے. چلو میں بولتا ہوں، آؤ. نہ علم ہے نہ روحانیت ہے، چپ ہمارے بچوں کو بھٹکا رہے ہیں. ذرا کچھ تعویذ لینے گیا تو اس کو مرید کر لے رہے ہیں. یہ سفلی لوگوں کے مرید نہیں ہونا. ہاں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، ان کا نہیں رہے گی تعویذ پلیتے بزرگوں کے نہیں. ہاں اب ابھی آپ بیرون سرکار کا شعر نے سنے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا مذہب اہل بیت سے بھی محبت ہے، صحابہ سے بھی محبت میرا مذہب ہے. یہ بیرون علامہ عبد القادر صدیق ہے. ایسے عالم فقیر سے نسبت رکھو تو پتہ چلے گا. آج کل جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ خادمین اجمیر کے، کیا کر لیے اجمیر کے خادمین؟ پورے کون ہے کہ اس میں سنی، پورے رافضی کٹم ہیں. ہمارے خدوس صاحب رافضی ہیں پورے، کالی ٹوپی پہن لیے. درگاہ کا احترام نہیں ہے ان کو، بڑی بڑی آوازوں سے دے لے گفتگو صحیح نہیں ہے ان کی. میں تو بولتا ہوں ان کو حیدرآباد آن کے کیا پن بتانا. پورا تفضیلیاں ہیں، تفضیلیت ہے، تفضیلیت وہاں سے پھیر رہی، گلبرگے سے تفضیلیت پھیر رہی، اجمیر سے تفضیلی پھیر رہی. کیا وہ تو ہم ہے؟ ارے گلبرگے میں تو ماتم ہوتا. کہ ادھر بات کرنا ہے، تمہارے میں دمی کتنا ہے دیکھ لیے ہم. جب 18 چینل کا معاملی اینکر سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخی کرا، آج تک اس کو جیل تک نہیں بھیج سکے. کہاں کے لیڈر، کہاں کے مشائخین، کہاں کے درگاہ والے، کہاں کے خادمہ درگاہ کو اپنی معاش کمانے کا ذریعہ بنا لیے لوگ. اس لیے وہاں 2 پیسے نہیں دینا، وہاں سیدھا جانا، فاتحہ دینا، نکل جانا، قصہ ختم. کہے کہ خادم صحیح خادم وہ ہوتا ہے جو ان کے عقیدے پہ چلتا. ہاں یہ ہم نہیں مانتے. چشتیاں بول رہے وہ منقبت غریب نواز کی نہیں ہے اور دیوان میں سے اڑا دیے. غوث اعظم کی جو منقبت حضور غریب نواز لکھے وہ نہیں ہے. اور جو ہے خارجی ہم بول رہے ہیں وہ شعر حضرت غریب نواز کا نہیں ہے. بنا لا الہ ہاں وہ نہیں ہے. یہ جھگڑے پیدا کر کے آپ کو سنیت سے دور کر رہے ہیں. آپ بچو، عقیدت میں جانا صرف درگاہ گاؤں نکل جاؤ، کوئی خادم کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ان کے خادم ہیں. کہے کہ خادم کہاں کے ہو گیا زمانہ، سب الٹ پلٹ معاملے ہو گئے ہیں. کوئی خادم، کوئی سجادہ نشین نہیں ہے. سجادہ نشین صدیق اکبر ہے.
حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، مولا علی ہے، امام حسن ہے. ہم انہی سجادوں کو مانتے ہیں. قصہ ختم. اب ہم کسی سجادے کو نہیں مانتے. ہوں گے آپ سجادے ہوں گے اولاد کسی کی بھی قابل احترام ہے آپ، مگر ہمارے کو عقیدہ بتاؤ آپ. یہ بیکار باتیں ہمارے سامنے نہ کرنا. ہم کسی لیڈر گیدڑ کی بھی سننے والی بات نہیں ہے. ہم نہ کسی مشائخ کی سننے والے ہیں. جو سنی طریقہ ہے جو بزرگوں سے چلے آ رہا ہے، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ماتریدی، اور جو عقیدے ہمارے کو بتائے ہیں وہ کافی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ان کے پیچھے بکائی کو بھاگنا. اور جو ان عقیدوں پہ کار بندے ایک معیار ہے. ایسا نہیں ہے انہیں بلایا اس کی طرف چلے گئے. یہ کیا ہے افطار پارٹی میں انہیں بھی بلایا تو جا کے اس کا کھجور کھا رہے ہیں. اس کے بعد انہیں کہتے نماز پڑھا انہیں خوش ہو جا رہے ہیں. وہ دھڑ کے پیچھے نماز تو تیار ہو. کیا بات ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. افطار کی پارٹی ہونا، افطار کی پارٹی ہونا، یہ کیا تماشے بنا کے ایسا گڈمٹ کر دیے اور ہم کو ڈرا رہے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مولا علی والے ہیں. اور علی کیسے بہادر ہے آپ کو تو معلوم ہے. فاتح خیبر ہیں. ہاں ارے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی میں جتنی یہ 3 باتیں علی کی ایسی ہیں، اگر اس میں سے میرے کو ایک بات بھی مل جاتی نا تو میں 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ ملنے کی خوشی کرتا. 100 روپے تو اربوں خربوں کی بات ہے، وہ روپوں کی. اگر اتنے روپے بھی ملے تو میرے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی. مولا علی کی 3 باتوں سے خوشی ہوتی ہے. ایک بات ہے کہ مولا علی کو سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کی، ان کے نکاح میں دی. اور ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر سلایا. اور تیسری ہے کہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کو سرکار نے جھنڈا دیا. سمجھے؟ یہ ہے. اس میں سے ایک بات بھی مجھے مل جاتی تو وہ مولا کا مقام حضرت عمر بول رہے ہیں اور تم حضرت عمر کے خلاف بولتے. مولا کا مقام کون بتا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں، حضرت عمر بتا رہے ہیں، حضرت عثمان بتا رہے ہیں. ان صحابہ کو تم بولتے. تمہاری زبان ہے کیا ہے؟ یہ گٹر کی گندی زبان ہمارے سامنے نہیں کرنا. صحابہ نے بتایا کہ مولا کا مقام کیا ہے. اب دیکھو حضرت عمر کا دل کتنا صاف ہے. بولے کہ مولا کی ایسی عظمت ہے، ایک عظمت مجھے مل جاتی تو میں 100 سرخ اونٹا ملنے سے بھی زیادہ خوشی مناتا. وہ مقام مولا کا ہے. تم کا سمجھتے سڑے، تم کو کیا معلوم ہے ابھی مولا کون ہے کیا ہے؟ آؤ یہاں بیٹھو اہل سنت جماعت کے پاس. خواہ کے انتشار پیباندہ مت کرو. اور میں سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اب یہ زمانے میں کسی کی بات مت سنو. آپ بات سننا ہے تو صدیق اکبر کی سنو، مولا علی کی سنو، امام حسین کی سنو. جرتوں کا مظاہرہ کرو، ڈرو نکو. ہاں ڈرو مت. آج بھی ایک معاملی بچی بتا دی، ایک بچی بتا دی. آج پوری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. ایک بچی کری کیا؟ مگر اس نے بتا دیا. آج سیری دنیا سرا رہی ہے اور وہ چپ. انعامہ کوئی بھی نہیں دے رہا. اس کا باپ بولا کوئی بھی لا کے نہیں دیا. قاضی سوشل میڈیا پہ 10 کروڑ دے دیا، انہیں 5 کروڑ. اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ حالت ہو کہ ایسا گنجلک کر دیتے معاملے کو. اب لوگ خوش ہونا نا کیا کروڑ روپے آ رہے ہیں انہوں دے رہے ہیں. میں بولا اتنا کہیں کو دے رہے ہیں بھائی. ہاں اربوں کروڑ پتی بتا رہی. انہیں ترکی کا انہیں دے دیا، انہیں ان کا دیا، انہیں دے دیا، انہیں دیا، کوئی بھی نہیں دیا. ہاں جا کے ارے جو معاملی لوگوں دے دیے بیچارے اس کو اتنا کر رہی ہے. اب لوگوں سمجھنا کیا ہے بھائی. مطلب پیسوں سے نکو دو، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسی ہمت پیدا کر لوں تم میں. آج وقت کا تقاضا ہے. آج آپ یہ سیاسی گیدڑوں کے پیچھے مت بھاگو. آپ نہ یہ مشائخین کے پاس جاؤ، نہ آج کل کے یہ جو ہے نا ڈوغلے علماء کے پاس جاؤ. پورے حیدرآباد کو مشائخین علماء مل کے سیاسی یہ پھنسا دیے. اب ہمارا علمی معیار رہا نہ روحانی معیار رہا. اور ایک جو ہے نا انہیں ٹوپی پہن کے گمراہ الگ کر رہا. پھر نہ ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. سیدھا غوث اعظم خواجہ کا دامن تھام لو، سیدھے راستے پر رہیں گے. جو بات مولانا باقر صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے دو، کامیاب ہو جائیں گے. ہاں چرا مقابلہ ایسا چرا کھس کے. ہمارے لوگ خود ہمارے مخالف ہے، پرواہ نہیں ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے. حق بولنے والے کے مخالف ماں باپ ہو جاتے ہیں. بھائی بہن ہوئے تو کیا ہونے کی بات ہے. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. جگر پیدا کرو.
حضرت مولا علی کا نام لینے والا کبھی شکست نے کہا تھا. مولا علی نے کیا کہا جب خندق کا موقع تھا, جب مولا علی عمر بن عبد عود سے مقابلہ ہوا. عمر بن عبد عود کون تھا؟ اتنا بڑا عرب کا پہلوان تھا, ایسا لمبا چوڑا, اور جنگ کے تمام اصولوں سے واقف تھا, تلوار کا دھنی تھا, نیزے کا دھنی تھا, اور اس سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا تھا. عمر بن عبد عود اتنا بڑا جری شخص تھا, خندق پار کر کے کسی طرح آ گیا. تو مولا علی وہاں عورتوں کا خیمہ لگا تھا. مولا علی دیکھیں گے نہیں, عورتوں میں گھس کے ہنگامہ کر دیں گا, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. اس کی تلوار کی کاٹی نہیں آتی تھی کسی کو, اتنا بڑا شدید شخص تھا وہ. واقف نہیں ہے کیونکہ ہم اس ماحول سے نہیں ہے نا. ہمارے اندر تو کیا ہے, 3 بجے رات کو دوشا کھانے کا ماحول ہے ہمارے پاس. کیا ہم طاقت کو کیا جانے, قوت کو کیا جانے, کیسے مقابلے تھے ہم کو کیا. تلوار پر ہم چھری نہیں پکڑ سکتے, ہل جاتے, گر جاتی چھری. ہاں, ایک چھری نہیں پکڑ سکتے. وہاں نیزے, تلواریں, توپیں, جنگ کا پہلے بچپن سے سکھایا جاتا تھا. حضرت عمر کی ایسی طاقت تھی, دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ ایسا چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے تھے. ابھی آپ طاقتوروں کی بات سنیں نا, بزدلوں کی بات سنیں, نہیں نہیں ہاں ماحول ایسا نہیں ہے, دیکھیے ہم ان سے مل جائیں گے, ہم اس کو جتانے کو جا رہے ہیں. چپ بیٹھو, کدھر باتیں کر رہے ہیں, ہم کو سب معلوم ہے. یہاں کچھ نہیں کر لیے, حیدرآباد کو نہیں سنوار سکے, اب جاؤ دوسری جگہ کیا کر رہے ہیں, کیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکے سے بچیے, اشارے سمجھیے میرے. وقت آیا تو بول دیتا ہوں میں, میرے کو جان کی پرواہ نہیں ہے. کیا ہے صرف جان لیں گے, کرتے کیا. ہاں, یہاں سرکار کی گستاخی ہوئی تو نہیں بول رہی. ہاں, غریب نواز کی گستاخی تو نہیں بولے. ایک معاملی آدمی کو جیل نہیں پہنچا سکے, کوئی ایک بچہ کچھ بول دیا تو اس کو جو ہے اس کے گھر پہ حملہ, اس کو جیل پہنچا دے رہے ہیں. کیا ہے یہ طریقے, ظلم کتنا برداشت کریں گے ہم. ظالموں کا ساتھ مت دو, دینا ہے تو حق والوں کا ساتھ دو اور حق پہ جان دے دو. یہی طریقہ مولا علی کا صدیق اکبر کا ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا وہ خندق پار کر کے آیا, ہو سکتا ہے انہیں عورتوں پہ حملہ کر دیں, حضرت شام میں چلے گئے. کیا عمر ہے حضرت کی, 22 سال کی عمر ہے حضرت عمر کی, حضرت علی کی. اتنی عمر میں اتنے بڑے پہلوان, اتنے بڑے ماہر جنگ کے سامنے چلے گئے. تو اس نے کہا, اے علی تم میرے بھتیجے, ہٹ جاؤ, تم سے میں نہیں لڑتا. ذرا مروتیں رہتی تھی پہلے جنگوں میں بھی. اس نے کہا, علی تم میرے بھتیجے ہے, تمہارے باپ میرے دوست ہے, میں تم سے نہیں لڑتا, کسی اور دوسرے کو بھیجو, تم ہٹ جاؤ. حضرت علی ایسا اپنا امامہ سنبھال رہے تھے, بولے مگر میں تجھ سے لڑتا ہوں. اس کو بولا کہ میں تجھ سے لڑتا ہوں کیونکہ تو میرے رسول کا دشمن ہے. یہ معیار ہے. انہیں بولا بھتیجے ہٹ جاؤ, تو ہم ہٹ جاتے ہیں. نہیں نہیں بیچارہ دیکھو میرے کو نہیں, میرے سے لڑتا ہوں, بول رہا بہت اچھا آدمی ہے. انہیں آج یہ ذہن دے رہے ہمارے کو, ارے بیچارہ اتنی محبت کرا, اس کی محبت نہیں چاہیے, ایسی محبت ہم ٹھکرا دیتے. ایسی مروت نہیں چاہیے. مولا علی نے سکھا دیا, امامہ درست کرتے کرتے فرمایا مگر میں تجھ سے لڑتا ہوں, تو رسول پاک کا دشمن ہے, میں تجھ سے لڑتا ہوں. اس نے تلوار اٹھائی, جیسے تلوار اٹھائی حضرت ایسے دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ ایسا کاٹے, اس کی تلوار کاٹ کے جو اس کو ڈھک لے, اور اس کے بعد جو اٹھا کے وار مارا تو یہ سر کٹتے ہوئے اس کے جو بتیسی ہے نا اس میں تلوار پھنس گئی, پھنس کے گر گیا. گرتے مولا ہٹ گئے. اور مولا کی شجاعت دیکھو میرے مولا کی, یہ سیکھو میاں, اپنے دشمنوں, رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے. یہ بزدلی کے, یہ تھمس اپ کی اولاد مکو بنو, علی کے ماننے والے بنو. بیٹھ کے جو ہے کو تھوڑا دے دیا ایک لفافہ, پی 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 کر کے تقریر کرے, ہم کسی کو برا نہیں بولتے. تو بھی کائی کو اٹھا رہا ہے یہاں پہ, تیرے کو بولے تو لڑتا. ہاں, برے کو برا بولنا, سرکار کے دشمنوں کو برا ضرور بولنا, مولا علی کے دشمنوں کو بولنا, غوث اعظم کے دشمنوں کو بولنا. خالی جو بول دیے تم جو چاہے بول سکتے ہیں, تم ہمارے بابا ہے, ہمارے بامانا ٹابا ہمارے خواجہ ہے. کدھر باتیں کر رہے بابا, آ کے میرے سے بات کرو.
مولا علی نے جو مارا 32 میں اٹک گئی تلوار، 2 ٹکڑے ہو گیا اس کا سر، دھڑ سے گر گیا، مولا علی ہٹ گئے، اس کے خون کے چیٹے مولا کے منہ پہ پڑے، مولا خون خاک کرتے ہوئے اشعار پڑھے جو کتابوں میں موجود ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولا علی نے جو برجستہ اشعار پڑھے، بہت بڑے شاعر تھے مولا، جو برجستہ اشعار کہے ہیں نا اس وقت، اشعار موجود ہے، اے تیری عقل کتنی کم ہے، کیسی بے خوانہ عقل ہے تیری، تو پتھروں کے تائید میں پتھروں سے کی مدد کرنے کے لیے آیا تلوار لے کے، یعنی پتھروں سے بولے تو بتوں سے، تو پتھروں کی، ہم یہاں بتوں کی جو ہے وہ تو استقبال کر رہے ہیں، استقبال ہے، پانی پلا رہے ہیں، جا کے وہیں رہ جاؤ، یہاں کہیں کو آ رہے۔ ہاں، اور مولا علی کیا بولے ہیں جنگ میں، اے تیری عقل کی رائے کیسی ہے، تیری کیسی بے خوفانہ عقل ہے تیری کہ تو پتھروں کی خاطر تلوار لے کر آ گیا، اتنا بڑا پہلوان ہو کے، دیکھ میرے کو، میں محمد کے رب کی خاطر میں تلوار لے کر آ رہا ہوں۔ چلو یہ فرمایا تیری عقل دیکھ کیسی ہے، اتنا بڑا پہلوان ہو کے تیرے کو عقل نے بے خوفانہ عقل سے استعمال کرا، اور جو ہے نا میں تو رب محمد کی نصرت کے لیے آیا ہوں تلوار لے کر۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں ایسا گر گیا، زمین پہ دھڑا بول کے گرا انہیں، ایسا گر گیا، اشعار میں ہے وہ، ایسا گر گیا جیسا ریت کے ٹیلے پر کھجور کا جھاڑ گر جاتا ہے، اتنے بڑے پہلوان کو گرا دیا مولا نے۔ اور پھر فرما رہے ہیں یہ ہمت پیدا کرو میاں کہ ادھر کے پی کے تقریریں سن کے ان کو نہیں برا بولنا، ان کو نہیں برا بولنا، تو جاتے کیا دوزخ میں؟ ہاں جاؤ، تو دیوبند میں بیٹھنا تھا، یہاں کہیں کو آ رہا، دیوبند میں بیٹھ جاؤ، بولو اس کو۔ اور پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا سرکار مولا علی نے، کیونکہ جب انہیں گر گیا نا تو اس زور سے گرا کہ اس کا سطر ہٹ گیا۔ اب یہاں دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، حیا کیا کہتی ہے، سرکار کیسی تعلیمات دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی اسی کو شعر میں نبھا دیے، اور مولا علی نے جیسے اس کا سطر کھلا تو مولا علی نے کہا میں اپنی آنکھیں بند کر لیا۔ یہ حیا ہے اسلام میں، یہ طریقہ اسلام کا، ہاں یہ ہے کہ فوراً سطر کھل گیا۔ مولا علی شعر میں فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے میں نے اس پر کپڑا ڈھانپ دیا۔ یعنی دیکھیے دشمن کی دشمنی تک ہے، مر گیا، اس کا کیا کام ہے اب پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کا میں چاہتا تو اس کے ناک کان کاٹتا تھا، میں نے چھوڑ دیا، مگر اگر میں یہ شکست کھاتا، مولا اس میں فرماتے تو یہ مجھے مسئلہ بنا دیتا، میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، میرے ناک کان کاٹتا، لیکن میں نے نہیں کاٹا اس کے۔ اب پھر دشمنوں کی طرف ایسا تلوار لہراتے ہوئے کہا مولا نے، پورے کفارہ نے مکہ کی طرف ایسا تلوار لہرا کے خندق میں کہا تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ مت سمجھو، یہ مت خیال کرو کہ اللہ اپنے دین کو رسوا کرے گا۔ ایسا تلوار لہرا کے بولے پورے کہ دے مت سمجھو کہ اللہ تم اپنے دین کو رسوا کرے گا۔ یہ فرمایا مولا علی نے، برجستہ جو اشعار ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا جوش خون ابال میں آ جائے گا، ہمت پیدا ہو جائے گی، اور ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کی مذہب کی کیسا قدر کرنا چاہیے۔ اپنی جانیں قربان کر کے صحابہ نے دین کو بچایا، مولا علی نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، اور مولا علی نے کچھ کیا۔ بھائی وقت آپ دے تو میں سمجھاتا ہوں کہ مولا علی نے کیسے کیسے مقابلے کیے۔ مولا علی کا دور بھی سنہری دور ہے، مولا علی کی برکتوں سے، مولا علی کے طریقوں سے معلوم ہوا کہ بدعقیدوں سے کیسا مقابلہ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کافروں سے مقابلہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے مشرکوں کو شکست دیا، لیکن مولا علی وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بدعقیدی کر کے رسول کے گستاخ سے ان سے مقابلہ کر کے بتا دیا۔ تو اب ہم کسی کا کلمہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کی قرآن پڑھنا نہیں دیکھتے، ہم کسی کا تقویٰ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا علم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ یہ مولا نے بتا دیا خارجیوں سے لڑ کے، یہ بہت بڑا
انداز ہے سرکار مولا علی کا کہ بتایا یہ کلمہ پڑھ کے بھی قابل قتل ہے، یہ نمازیں پڑھ کے بھی واجب الخطر ہیں، یہ تقوی اختیار کر کے واجب. تم کیا مولانا بتا رہے ہو؟ انہیں نماز پڑھتا انہیں کہتا دے ہمارے تیرے کو نمازوں کی ہماری کیا ضرورت ہے؟ بہتری تو نماز پڑھ لے، تو کچھ بھی کر لے، ہم نے پڑھ رہا. ہم کو یہ نہ کو بتا، یہ بتا کہ رسول سے محبت کیسی ہے، یہ بتا کہ غوث و خواجہ کی محبت کیسی ہے. تم ادھر بھی ادھر بھی. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے مولانا باقر صاحب نے آج جشن ولادت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا یہ جو جلسہ رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے رکھا ہے کہ سنی اس طرح مناتے ہیں ولادت جشن ولادت. ہم منا رہے سب مگر عقیدے کے ساتھ نہیں منا رہے، تو مولا ان کو قبول ہی نہیں کرتے، مولا ان کی بات نہیں سنتے. یہ مولا علی کے طریقوں پہ جو ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں. الحمدللہ سرکار کا صدقہ ہے، اہل سنت جماعت کو اللہ نے وہ توفیق فرمائی ہے کہ مولا نے ہم کو مزاج بتا دیا کہ سرکار کے دشمنوں سے کیسا مقابلہ کرنا. ارے بانی جام نظامی نے خود لکھا ہے نا کتاب میں. ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور آپ اپنا پیر اٹھائیے. سرکار ایک پیر اٹھا دیے، بولے دوسرا بھی پیر اٹھائیے. تو سرکار بولے میں گر جاؤں گا. تو بولے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین آسمانوں پہ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا. تو حضرت سرکار کیا بولے؟ اس کا جواب علی دیں گے. یہ میں نے بول رہا ہوں بانی جامع کی جگہ پڑھ لو بولو ان لوگوں کو، نہیں تو آ کے میرے کہنے پڑھو. ہاں اس کا جواب علی دیں گے. تو انہیں حضرت علی کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی آ کے پوچھا میں نے حضور سے یہ بات پوچھی، حضور نے یہ کہا آپ کے پاس بھیجا اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا جواب لاتا ہوں. تلوار لیے اس کا سر خلیمی کر دیا ہوگا. یعنی ایسی بات تو کیسا کرا سرکار کی بارگاہ میں؟ یہ بھی گستاخی ہے. اب تو بڑی بڑی گستاخاں کر رہے ہیں، گستاخوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت آئیں گی. ان کو تو نکال کے تلوار کر دینے کا ہے کہ در ہمارے کو بس سکھانے کو آئے. چھوڑو میاں تم کرو چمچا گیری، ہم کسی کی چمچا گیری نہیں کرتے. ہم چمچے ہیں تو صدیق اکبر کے مولا علی کے ہیں. ہمارے پاس معیار ہے، ہم سنی ہیں، صحابہ کو بھی چاہنے والے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہنے ہیں، اولیاء کو بھی چاہنے والے ہیں. اس لیے ہم آپ کو بھی یہ جشن ولادت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام منا کر بتا رہے ہیں کہ مناؤ جشن ولادت، شان سے مناؤ، کیونکہ جو مولا کو چاہتا رسول اس کو چاہتے. جب اپنی بیٹی دے دی، جب ان کی والدہ کی خبر میں آپ جو ہے اترے تو مولا علی کتنے قریب ہیں. اپنا بستر دے دیا تو مولا علی کے مقام کو کون پہچان سکتا؟ بھائی مولا علی کو سمجھنے کے لیے غوث و خواجہ کی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں، بیان کریں. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو گویا سرکار کے ارشاد مبارک کے مطابق ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں. یہی ہمارا خوش نصیبی ہے. میں مولانا باقر علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے جشن ولادت منا کر ہم کو بھی مدعو کیا. ایسے جلسے کرنا چاہیے، اور جو لوگ اگر تنقید کر رہے ہیں تو ان کو میرے سے بات کرنا چاہیے. ہاں میں سمجھاؤں گا کہ بھائی قرآن و حدیث کو دیکھو، آپ ان کو دیکھے ان کو دیکھے. بھائی ایک معیار بناؤ. آپ کا دشمن بھی اگر عقیدے کی بات کر رہا ہے تو دشمن کا ساتھ دو. آپ کے دوست کا ساتھ مت دو. اگر آپ کا دوست جا کے دیوبندیوں میں بیٹھ رہا تو اس کا ساتھ مت دو. اگر آپ کا دشمن صحیح عقیدے پر ہے، غوث و خواجہ کے عقیدے پہ ہے، تو اس کا ساتھ دو، اللہ خوش ہو جائے گا. آپ کی ذاتی دشمنی الگ ہے. آپ یہ معیار ہونا چاہیے. آج ہمارے کو جرت بہادری کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، اچھے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کی خدمت کرنا ہے، توحید کو بچانا ہے. توحید بگاڑ رہے ہیں، لبرلزم پھیلا رہے ہیں پورے سیاسی لیڈر، اور جو ہے نا دین کی بیزاری پیدا کر رہے ہیں. ان کو چاہو بول رہے ہیں. ہم ان کو نہیں چاہتے، ہم رسول پاک کو چاہتے ہیں. اور یہ تمام دنیا میں لوگ سیاسی لیڈر کو بہت بڑا ولی سمجھ رہے. پلیتوں کو ولی سمجھے تو رحمت آتی. اس لیے سن لیجئے، سیدھی بات ہے. بات کرنا ہے تو میرے پاس آ کے بات کرو، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ قرآن سے ہٹیں گے، حدیث سے ہٹ جائیں گے، آپ صحابہ کے اقوال سے ہٹ جائیں گے، اہل بیت کے اقوال سے ہٹ جائیں گے، اولیاء کے اقوال سے، ان کے طریقوں سے ہٹ جائیں گے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ ہم بولتے رہیں گے، اور بولنا ہمارا حق ہے. ہاں صحابہ نے تلوار اٹھائی تھی، ہم کم سے کم زبان تو اٹھا رہے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ جو تشریف لائے ہیں،
اور میں جو ہے ایک خطہ لکھا ہوں، اگر خود اس میں اجازت دی تو پڑھتا ہوں، کیونکہ ان ایڈوکیٹ صاحب ان کو سنانا. ایسے پڑھے لکھے لوگ، باقر صاحب کے ویسے، قدوس صاحب کے ویسے لوگ اگر جمع ہو کے کام کریں تو پھر سنیت کا کام ہو سکتا ہے. ان سے مل کے کرے قدوس صاحب تو کچھ بھی رحمت نہیں آتی، کچھ نہیں. اکیلے اپنا اکھن عقیدہ رکھ کے کرو، مدد اللہ سے آتی. نہیں ہم ان سے بھی ملیں گے، ان کو شکست دینا ہے تو اپن سنی ایک جگہ ہو جانا. ہاں ان کا نہیں رحمت نہیں ہے، رحمت ہمارے پاس ہے. سنیے یہ بچی جو پرسوں کری نا، اس سے میں متاثر ہو کے، جب ساری دنیا ہو رہی تو ہم بھی بولے کچھ یہ بچے کے کام کو سراہنا چاہیے، بہترین کام کی. آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کا دل بھی جو ہے بہت وہ ہوگا کہ اتنی پریشانی کے عالم میں وہ بچی اللہ اکبر کے نعرے بیٹھ گئی. کیسے غنڈے ہیں، آج تک ان غنڈوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. ہاں بھائی کچھ قانون ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے. اگر ہم کچھ یہ قانون کرو، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. وہ پیسے نہیں لینا ہے، یہ دور میں دشمنوں کو جواب دینا ہے. بھئی قانونی حیثیت سے لو آپ، وہ کون سی حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہ کام لو، وہاں تو بھی پیسہ خرچ ہو. وہ ایک بچی کو کرے، دوسری کو کرتے ہی جا رہے ہیں وہ لوگ. غنڈہ گردی تو اتنی عام ہے، خود کرناٹک میں جو غنڈہ گردی افضل پورے گلبرگہ میں تو مسجد میں گھس کے پورے جانی مادہ قرآن پاک جلائے. یہ دشمنان اسلام کب سے جا رہے، اور کرناٹک کے ایک بچے کو ایسی قتل کر دیے. اسی کا چلتے رہ رہا سلسلہ، اور وہاں پر حجاب پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور غنڈوں کو آزادی دے دی گئی ہے. تو ہم کوئی چڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کو چاہیے جمع ہوں، اپن ایک نعرہ لگائیں. میں تو چاہ رہا ہوں، میرا دل ہے ایک ہمارے یہاں بھی ہمارے جلوس نکال کے، ریالی نکال کے اللہ اکبر کے نعرے پورے شہر میں بلند کرنا چاہیے ہمارا. ہاں اگر آپ لوگوں کا ساتھ دیا تو ہم نکالیں گے. صرف اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، پورا پھر کے شہر بتائیں گے کہ کیا قوت ہے اس نعرے میں. اس لیے وہ نعرہ لگانے سے بچی جو بچ گئی، ورنہ آپ وہ ماحول دیکھیں گے نا تو واقعے میں وہ بچی کا دم ہی نکل جاتا. کیسا ماحول تھا، ایک بچی، اس کا دل کتنا نازک، اس کو گھیر لیے یہ پورے غنڈے. تو پھر ان کو جیل کو نہیں بھیجے، ان کو کوئی سزا نہیں دیے، ان کو پکڑے نہیں. تو پھر یہ لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ یہ گیدڑا بیان دینے سے کیا ہوتا؟ جو قانونی انداز سے چارہ جوئی ہوتی ہے وہ کرنا نا. کرے کیا؟ مطالبہ کرے کیا؟ ان غنڈوں کو پکڑو، جیل میں بھیجو، کم سے کم جیل میں تو ڈالو کہ بچی کو تو چھڑے نا. اب یہاں اگر کسی کو چھڑ دیا تو نہیں کرتے، پکڑ کے نہیں لے جاتے پولیس آ کے، اس کو کہیں کو چھڑے، بچی کو وہ کرے، تنگ کرتے، رشوت لے کے چھوڑ دیتے. اور یہاں وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہنگامہ دنیا میں ہو رہا، خالی پروپیگنڈا کر رہے. حل کیا ہے اس کا؟ پیسے دینا حل نہیں ہے. دیو آپ پیسے، خوش کرو، پیسہ حل نہیں ہے. دشمنوں سے مقابلہ کرنا حل ہے. میرا کہنا یہ ہے. تو اس لیے ایک خطہ لکھا ہوں، سنیں خود اس میں. خوف میں اللہ اکبر کہہ رہی ہے، خوف میں اللہ اکبر کہہ رہی مسکان ہے. ایسی مسکان ہے، دیکھو مسکان مسکراہٹ کو بولتے. خوف میں، اس میں تھوڑی ادبیت چھپی ہے. خوف میں اللہ اکبر کہہ رہی مسکان ہے. معنی مسکان بھی ہے، معنی کے لحاظ سے بھی ہے، نام بھی ہے. ایسی مسکان ہے وہ، اللہ اکبر کہہ رہی ہے خوف میں بھی، ایسا مسکرا رہی نہیں. خوف میں اللہ اکبر کہہ رہی مسکان ہے، لرزبہ اندام ہر ایک ظالم و شیطان ہے. لرزبہ اندام ہر ایک ظالم و شیطان ہے. جاگ جا مسلم بتا دے دشمن اسلام کو. جاگ جا مسلم بتا دے دشمن اسلام کو، جان دل یہ ساری دنیا دین پر قربان ہے. خوف میں اللہ اکبر کہہ رہی مسکان ہے، لرزبہ اندام ظالم اور شیطان ہے. جاگ جا مسلم بتا دے دشمن اسلام کو، جان و دل یہ ساری دنیا دین پر قربان ہے. یہ میرا پیغام ہے. اس لیے ہاں یہی ہمارا اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہرکہ آپ حضرات سے گزارش ہے، کافی وقت ہو چکا ہے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا باقر علی صدیقی صاحب کا بھی بہت
شکر گزار ہوں